غریب خواتین کو ان کی شادی کے وقت مدد دینے کے لیے تیار کی گئی اس اسکیم نے اب تک 1.50 لاکھ سے زیادہ بینیفیشریز کا ایک اہم مقام پار کر لیا ہے۔ بعد میں یہ اماؤنٹ بڑھا کر PHH خواتین کے لیے 50,000 اور AAY گھروں کے لیے 75,000 کر دیا گیا۔ اب تک اسکیم کا کل خرچ تقریباً 500 کروڑ تک پہنچ چکا ہے۔ صرف 2024 سے 25 میں ہی 74.82 کروڑ اسکیم کے ذریعے بک کیے گئے، جو کہ 14,965 دلہنوں کو شادی کے لیے مدد دی گئی۔ 2022 میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی ایڈمنسٹریشن نے گورنمنٹ آرڈر جاری کیا جس میں ایک منازع شرط شامل کی گئی۔ اپریل 2025 سے صرف وہی خواتین مدد کی مستحق ہوں گی جو 8ویں جماعت یعنی 8th کلاس پاس ہوں گی۔ حکومتی افسران نے اس قدم کو ایجوکیشن کے ساتھ ویلفیئر کو جوڑنے کی کوشش قرار دیا، لیکن ناقدین کا کہنا تھا کہ یہ شرط انہی لوگوں کو اسکیم سے باہر کر دیتی ہے جن کے لیے یہ بنائی گئی تھی۔ یہ کشمیر رپورٹ ہے۔ آپ سب ناظرین کا خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان ہمایمہ ریشی۔ ناظرین، 2015 میں جب سے جموں اور کشمیر کا اسٹیٹ میرج اسسٹنس اسکیم SMAS شروع ہوا، تب سے لے کر پچھلے 10 سالوں میں یہ اسکیم خاموشی سے علاقے کی سب سے دور رسا فہمی کرنے والی اسکیمز میں سے ایک بن چکی ہے۔ غریب خواتین کو ان کی شادی کے وقت مدد دینے کے لیے تیار کی گئی اس اسکیم نے اب تک 1.50 لاکھ سے زیادہ بینیفیشریز کا ایک اہم مقام پار کر لیا ہے۔ یہ اسکیم 2015 سے 16 میں BJP PDP حکومت کے دوران لانچ کی گئی تھی، جس کا مقصد سب سے زیادہ کمزور گھروں کے لیے ایک سوشل پروٹیکشن کا ذریعہ فراہم کرنا تھا۔ ابتدا میں ہر بینیفیشری کو 25,000 کیش اور 5 گرام سونا دیا جاتا تھا، جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ٹرانسفر ہوتا تھا۔ بعد میں یہ اماؤنٹ بڑھا کر PHH خواتین کے لیے 50,000 اور AAY گھروں کے لیے 75,000 کر دیا گیا، تاکہ شادیوں کے بڑھتے خرچوں اور مہنگائی کو مد نظر رکھا جا سکے۔ 2015 سے 16 سے لے کر 2023 سے 24 تک حکومتی ڈیٹا کے مطابق اسکیم نے غریب گھروں کو کافی راحت پہنچائی ہے۔ اس دوران 394 کروڑ ایلوکیٹ کیے گئے، جس سے 1,04,326 لڑکیوں کو مدد ملی۔ اب تک اسکیم کا کل خرچ تقریباً 500 کروڑ تک پہنچ چکا ہے۔ صرف 2024 سے 25 میں ہی 74.82 کروڑ اسکیم کے ذریعے بک کیے گئے، جو کہ 14,965 دلہنوں کو شادی کے لیے مدد دی گئی۔ 31 اکتوبر 2025 تک کے آفیشیل ڈیٹا کے مطابق اسکیم کا دائرہ پچھلے کچھ سالوں میں کافی تیزی سے بڑھا ہے۔ 2022 سے 23 میں بینیفیشریز کا نمبر 16,000 تھا، جو 2023 سے 24 میں بڑھ کر 26,000 ہو گیا، اور 2024 سے 25 میں بھی 26,000 رہا۔ 2025 سے 26 میں یہ گنتی مزید بڑھ کر 37,997 تک پہنچ گئی۔ شروعات سے اب تک کا کل فگر 1,52,283 دلہنوں پر مبنی ہے۔ ڈسٹرکٹ وائز ڈیٹا 2022 سے 23 اور 25 سے 26 بھی رورل اور اربن دونوں علاقوں میں اچھی رسپانس دکھاتا ہے۔ اننت ناگ 9,176 بینیفیشریز کے ساتھ لسٹ میں سب سے آگے ہے۔ اس کے بعد بڑگام 8,732 اور بارہمولہ 9,977 کا نمبر آتا ہے۔ کپوارہ 7,147 اور کلگام 5,882 نے بھی مستحکم گروتھ دکھائی ہے۔ چھوٹے ڈسٹرکٹس جیسے گاندربل 3,367 اور شوپین 2,958 انہوں نے بھی اپنی آبادی کے حساب سے کافی بہتر پرفارمنس دکھائی ہے۔ جموں ڈویژن میں اپ ٹیک کچھ دھیما رہا، مگر پھر بھی قابل ذکر ہے۔ ڈوڈا 5,167، راجوری 5,147 اور کٹھوا 5,695 انہوں نے لگاتار بہتر امپلیمنٹیشن دکھایا، جبکہ سانبا 1,929 اور ریاسی 2,412 کا رسپانس نسبتاً کم رہا۔ سری نگر، جو کہ راجدھانی شہر ہے، نے 5,156 بینیفیشریز رپورٹ کیے، جو بتاتا ہے کہ اسکیم کا زیادہ حصہ اب بھی دیہاتی اور سیمی رورل علاقوں میں چل رہا ہے۔ صرف 2024 سے 25 میں ہی کشمیر ڈویژن میں 14,965 کیسز سینکشن کیے گئے اور لگ بھگ 74.82 کروڑ سیدھا بینیفیشریز کے بینک اکاؤنٹس میں ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر یعنی DBT کے ذریعے ٹرانسفر کیے گئے، متعلقہ ذرائعوں کے حساب سے۔ لیکن کوریج کی اس بڑھتی ہوئی رفتار کو اس بڑی پالیسی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ 2022 میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی ایڈمنسٹریشن نے گورنمنٹ آرڈر جاری کیا جس میں ایک منازع شرط شامل کی گئی۔
اپریل 2025 سے صرف وہی خواتین مدد کی مستحق ہوں گی جو 8ویں جماعت یعنی 8th کلاس پاس ہوں گی۔ محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے، دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے، دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے، تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ حکومتی افسران نے اس قدم کو ایجوکیشن کے ساتھ ویلفیئر کو جوڑنے کی کوشش قرار دیا، لیکن ناقدین کا کہنا تھا کہ یہ شرط انہی لوگوں کو اسکیم سے باہر کر دیتی ہے جن کے لیے بنائی گئی تھی۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ایک افسر نے اس سلسلے میں ہم سے کہا کہ نصف سے زیادہ پوٹینشیل بینیفیشریز، خاص طور پر دور دراز یا کنفلکٹ افیکٹڈ علاقوں کی غریبی یا گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے 8ویں جماعت یا 8th کلاس سے پہلے ہی اسکول چھوڑ دیتی ہیں۔ اس کا اثر فوراً نظر آیا۔ 29 اکتوبر 2025 تک اپریل سے اکتوبر 25 کے درمیان کم از کم 113 ایپلیکنٹس کو اس کوالیفیکیشن شرط کی وجہ سے میرج اسسٹنس اسکیم کے تحت فائنانشل مدد سے محروم کر دیا گیا۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار وزیر نے اسمبلی کو قلم بند جواب میں تصدیق کی کہ یہ ایپلیکنٹس اس لیے نااہل قرار دیے گئے کیونکہ وہ طے شدہ تعلیمی معیار پر پورے نہیں اتر پائے، مگر 27 اکتوبر 2025 کو حکومت نے کوالیفیکیشن شرط کو نرم کر دیا۔ اب 8ویں جماعت یعنی 8th کلاس پاس ہونے کی شرط کو 31 مارچ 2028 تک کے لیے معاف کر دیا گیا ہے، جس سے زیادہ ایپلیکنٹس اس اسکیم کے لیے ایلیجبل ہو جائیں گے۔ یہ تبدیلی اپریل 2025 کی آگے کی تاریخ سے لاگو ہوگی، جس سے پالیسی اپنی پہلی والی شامل پسند روپ میں واپس آ جاتی ہے۔ اب اگر لیگل اور پولیٹیکل پش بیک کی بات کریں تو تعلیمی شرط نے سال کی شروعات میں ہی قانونی اور سیاسی بحث کو جنم دے دیا تھا۔ جولائی 2025 میں جموں اور کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے حکومت کو کلاس 8 کوالیفیکیشن رول پر دوبارہ غور کرنے کا حکم دیا۔ یہ فیصلہ عبدالحمید راتھر کی طرف سے داخل کی گئی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن یعنی پل کے بعد آیا۔ پیٹیشنر کا کہنا تھا کہ یہ شرط برابری اور عزت کے آئینی حقوق کے خلاف جاتی ہے، کیونکہ اسکیم کا مقصد تعلیمی جائزہ نہیں بلکہ غریبی میں کمی لانا تھا۔ عدالت نے ایڈمنسٹریشن کو یاد دلایا کہ SMAS کا آغاز محمد امین بیگ کیس کی جوڈیشل ہدایت سے ہوا تھا، جس میں کشمیر کے مزدور اور غریب خواتین کی کمزوری کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے لیے ایک ویلفیئر میکانزم بنانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ ایجوکیشن منسٹر سکینہ ادو نے بھی جون 2025 میں اس شرط کی تنقید کی تھی، اسے غریب لڑکیوں کے لیے ناجوز رکاوٹ قرار دیتے ہوئے۔ سول سوسائٹی گروپس نے بھی وارننگ دی کہ ایسی پابندیاں پچھلے 10 سالوں میں بنائے گئے سوشل سیفٹی نیٹ کو کمزور کر سکتی ہیں۔ اب اس کا ایک ایوالونگ سوشل امپیکٹ بھی ہے۔ پالیسی میں اتار چڑھاؤ کے باوجود SMAS اب بھی جموں اور کشمیر کی سب سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ اور بہترین طریقے سے امپلیمنٹ کی گئی ویلفیئر اسکیمز میں شامل ہے۔ ہر ایلیجبل لڑکی جس کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہو اور جو AAY یا PHH ہاؤس ہولڈ سے ہو، اس سے شادی سے پہلے 50,000 یا 75,000 سیدھا اس کے بینک اکاؤنٹ میں دیا جاتا ہے۔ افسران کے مطابق اس مدد نے غریب اور لو انکم فیملیز میں شادی کے لیے لینے والے غیر رسمی قرض کو کم کرنے میں کافی مدد کی ہے، خاص کر ان طبقوں میں جہاں شادیوں کے خرچے اکثر گھروں کو قرضوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ایک سینئر آفیسر نے ہمیں بتایا کہ یہ رقم چھوٹی لگ سکتی ہے، لیکن ایک غریب گھر کے لیے صحیح وقت پر ملنے والے 50 سے 75,000 روپے لمبی مصیبت سے بچا سکتے ہیں۔ سوشل ورکرز کا کہنا ہے کہ اس اسکیم نے شادیوں کو
ذرا دیر سے کرنے کا رجحان بھی بڑھایا ہے، کیونکہ اب ایج ویریفیکیشن اور ڈاکیومنٹیشن لازمی ہو گیا ہے، جس سے وہ حصہ جہاں پہلے سب کچھ غیر رسمی رسموں پر چل رہا تھا، اب زیادہ ذمہ داری اور ٹرانسپیرنسی آ گئی ہے۔ ایک NGO کے 2021 کے غیر رسمی سروے کے مطابق کشمیر میں تقریباً 50,000 خواتین شادی سے مناسب عمر سے آگے نکل چکی ہیں۔ کشمیر میں شادیاں اتنی مہنگی دکھاوٹی ہو چکی ہیں کہ سوسائٹی کے کچھ حصوں کے لیے اب وہ افورڈ ہی نہیں ہو رہی ہے۔ نوکریوں کی کمی بھی ایک بڑی وجہ ہے، اس لیے پچھلے 5 سالوں میں کئی NGOs نے ماس میرج ایونٹس کروانے شروع کیے، جو پہلے کشمیر کی روایت کا حصہ کبھی نہیں تھے۔ دیر سے شادیاں اب انفرٹیلٹی کے مسائل اور طلاقوں کا بھی سبب بن رہی ہیں۔ ناظرین، اس کے کچھ ٹرینڈز اور ٹیک اویز بھی ہیں۔ جیسے 2022 سے 25 کے ٹرینڈ کو غور سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ SMAS ایک چھوٹے پائلٹ سے نکل کر ایک لارج اسکیل سوشل سیفٹی نیٹ بن چکا ہے۔ 2018 سے 25 کے درمیان ہر سال بینیفیشریز کی ایوریج تعداد 3 گنا بڑھ گئی، جس کا سب سے بڑا سبب آن لائن اپلیکیشنز اور ڈسٹرکٹ لیول مانیٹرنگ کا بہتر نظام تھا۔ پر کیپٹا بینیفیشری ریشو سب سے زیادہ رامبن، بانڈی پورہ اور کولگام میں ریکارڈ کیا گیا۔ یہ وہ ڈسٹرکٹس ہیں جو غریبی کے انڈیکس پر بھی ابھی بھی اوپر آتے ہیں۔ یہ پیٹرن دکھاتا ہے کہ اسکیم نے اپنے اصل ٹارگٹ گروپ تک کافی حد تک پہنچ حاصل کی، چاہے پالیسی اور ایڈمنسٹریشن کی کچھ رکاوٹیں رہی ہوں۔ اینالسٹس کا کہنا ہے کہ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا میں بار بار تبدیلیاں اسکیم کی اسٹیبلٹی اور لوگوں کے ٹرسٹ کو کمزور کر سکتی ہیں۔ اب اگر آگے کی بات کریں تو اب تک 500 کروڑ ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں اور 1.5 لاکھ سے زیادہ خواتین کو مدد مل چکی ہے۔ میرج اسسٹنس اسکیم اب جموں اور کشمیر کے سوشل ویلفیئر فریم ورک کا ایک اہم ستون بن چکی ہے، جس میں عزت، سیدھا کیش ٹرانسفر اور اکاؤنٹیبلٹی کا بہترین ملاپ نظر آتا ہے۔ ایلیجیبلٹی دوبارہ بحال ہونے اور آؤٹ ریچ بڑھنے کے ساتھ افسران کو امید ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں یہ اسکیم ہزاروں نئے بینیفیشریز کو کور کریں گے۔ ناظرین، آج کی اس کشمیر رپورٹ میں اتنا ہی۔ باقی مزید معلومات کے لیے بنے رہیے کشمیر لائف کے ساتھ۔